سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات، یہ دو اہم ترین چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی کہ میں نے ان کو تخلیق کیا زندگی کو بھی اور موت کو بھی، اور ان دونوں کا تذکر اللہ نے قرآن حکیم میں ایک ساتھ کیا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں زندگی اور موت بہت متضاد ہیں، بہت الگ ہیں ایک دوسرے سے۔ ان کا معاملہ تو ایسا ہے، اگر زندگی ہوگی تو موت آپ کو نظر نہیں آئے گی، اگر موت ہوگی تو زندگی نظر نہیں آئے گی، بالکل ہی الگ ہیں، بالکل متضاد ہیں۔ ہاں، ایک وقت پہ ایسا آتا ہے کہ جہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے زندگی اور موت کی، اور وہ پہلی ملاقات ہے اور آخری ملاقات ہے، اس کے بعد نہ پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہوتی ہے اور نہ پھر کبھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ ملاقات اس وقت ہوتی ہے جب موت آ جاتی ہے اور زندگی جا رہی ہوتی ہے، تو اس وقت دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، بالکل اس طرح کے جیسے اب دن اور رات، اگر دن ہو تو رات تو نہیں ہے، اور رات ہے تو دن نہیں ہے، لیکن ان کا ملاپ ایک وقت ہوتا ہے جس وقت رات آ رہی ہوتی ہے اور دن جا رہا ہوتا ہے، دونوں آپس میں اس وقت مل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک موقع ایسا آتا ہے کہ انسان کا کہ زندگی اور موت کا دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، تو موت کو دیکھ کے زندگی بڑا حیران ہوتی ہے، تو اتنی جلدی آ گئی، یہ کیسے آ گئی؟ تو بڑا تعجب کرتی ہے زندگی موت کو دیکھ کر۔ میں تو بہت مصروف تھی، میرے بڑے پلاننگ تھے، میں نے بہت کچھ کرنا تھا، ابھی ہوا ہی کیا ہے وقت مجھے یہاں آئے ہوئے دنیا کے اندر، اور تو جلدی سے آ گئی۔ یہ سارے مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت قرآن و حدیث کے۔ شکوہ کرتی ہے موت سے، بہت سخت زندگی، اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی، تو کیسے آ گئی؟ اور عجیب انداز سے ایک شکوہ کرتی ہے کہ نہ تو نے مجھے بتایا، نہ کوئی ٹیکس کیا، نہ فیکس کیا، نہ ای میل کی، نہ تو نے مجھے ٹویٹر کیا، نہ مجھے تو نے ٹیلی فون کیا، کوئی اطلاع نہیں تیری، کوئی بھی اطلاع، کم از کم اطلاع دیتی میں آ رہی ہوں۔ موت کو کہتی ہے
یہ تو غیر مناسب بات ہے. تو آگے میرے تو بھی کام مکمل بھی نہیں ہوئے اور تو آگے پہنچ گئی. پتہ ہی نہیں مجھے تو نے آنا تھا آج. تو موت اس کو جواب دیتی ہے دوستوں. بڑا عجیب جواب ہوتا ہے موت کا. کہتے میں تو تجھے پیغام دیتی رہی تھی, تو نہ سمجھے تو میں پھر کیا کروں. حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے تو تجھے جس وقت تو شروع ہوئی تھی, ابتدا تھی تیری, جیسی تو اس دنیا میں آئی تھی, اس سوچ سے میں نے تجھے پیغام دینا شروع کر دیا تھا کہ جو آتا ہے وہ جاتا بھی ہے, کبھی رہا ہے کوئی آدمی, جو وجود ہے وہ فنا بھی ہے. اور پھر اس میں ایک اتنا اچھا پیغام تھا میرے ساتھ تو ہمیشہ, کیا پہلے گھنٹوں میں تجھے شمار کیا جی کتنے گھنٹے کا بچہ ہو گیا, کتنے گھنٹوں کی بیوی ہو گئی ہے, گھنٹوں سے پھر تم دنوں پہ آ گئے, کتنے دنوں کا ہو گیا, پھر سالوں پہ آ گئے, سالوں کے ساتھ پھر سال بڑھتے چلے گئے. کہتے یہ ایک پیغام نہیں تھا میرا تیرے ساتھ کہ تو بڑھ کہاں رہا ہے, جا کہاں رہا ہے. پیغام تو تھا میرا, تو کدھر جا رہا ہے, تیری عمر بڑھ رہی, تو بجائے اس پہ کچھ سوچتا فکر کرتا, زندگی نے تو کمال کر دیا. تم نے تو اس کو منانا شروع کر دیا اور خوش ہوتے تھے. جیسے جیسے تیری عمر بڑھتی تھی تم خوش ہوتے تھے, کیک کاٹتے تھے, مٹھائی دیتے تھے, اور پتہ نہیں کینڈل جلاتے تھے, بڑی بڑی پارٹیوں کا انتظام کرتے تھے. حتیٰ کہ تیرا حال تو یہ تھا کہ 90 سال کی عمر میں تمہاری سالگرہ منتی تھی اور سیلیبریٹ کرتے تھے. تو حماقت تو تمہاری تھی, بیوقوفی تو تمہاری تھی, میں تو تمہیں پیغام دیتی رہی. اور دوسری بات, خود تیرا جو تغیر حیات ہے تیرے جسم کے اوپر, خود اس پہ نشانیاں بڑی واضح طور پہ آتی رہیں. تو ہمیشہ بیبی رہا نہیں, ہمیشہ لڑکپن رہا نہیں, ہمیشہ جوان رہا نہیں. جوانی کی کیفیتیں بدلی, ہاں بدلی. زندگی کہتی بدلی تو صحیح. کبھی جو تیرے جسم کے اندر جو طاقت تھی وہ کمزور ہوتی چلی گئی, ہاں ہوتی تو چلی گئی. جس ہاتھ پہ تو فخر کرتا تھا وہ ہاتھ کبھی ہلنے بھی لگا, ہلنے تو لگا. جس جسم سے تو 10-12 گھنٹے کام کرتا تھا کبھی وہ ختم ہوا, ختم تو ہونے لگا تھا. تو نے کبھی اپنے آپ کو ضعیف سمجھا, بوڑھا سمجھا؟ کہتا نہیں. قصور کس کا تھا؟ اس سے بڑی اور نشانی میں تجھے کیا دیتا کہ جو تو کل تھا وہ آج نہیں ہے. اور یہ تو تمہاری سائنس ہی بتاتی, جس وقت انسان رات کو لیٹتا ہے تو صبح جب اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر ہزاروں تبدیلیاں آ چکی ہوتی ہیں, ہزاروں جسم کے اندر تبدیلیاں آ چکی, بدل جاتا ہے. تو اس سے بڑی نشانی, بیمار ہوتا تھا, حاجی ہوتا تھا, تو کیا کرتا تھا؟ اس بیماری کو روکنے کے لیے تو ڈاکٹروں کے پاس جاتا تھا. حالانکہ تجھے تو عبرت کرنی چاہیے تھی کہ میں آ رہا ہوں, اب تمہیں بہت نزدیک ہوں. عجیب و غریب بیماریاں تجھے آتی تھیں, عجیب و غریب دوائیاں تو کرتا تھا, عجیب و تو فکر رکھتا تھا. یہ سب میرے میسج تھے, ٹیکسٹ میں تجھے دیتے رہی, اور تو ان کو چھپاتا رہا. تو نے اس پہ فکر ہی کبھی نہیں کیا. اچھا یہ بتا, زندگی سے پوچھتی ہے کہ کوئی ارد گرد کی موت ہوئی تھی؟ کہ ہاں ہوئی تو تھی. اور تیرا پڑوسی کہاں گیا؟ تو مر گیا. کبھی تو ٹھہر کے گئی ہو اپنے گھر, 2 سال کے بعد تو اپنی بستی میں گئی ہو, اپنے شہر میں گیا ہو, تو ان میں سے کسی انسانوں کو غائب پایا؟ کہتے بے انتہا لوگوں کو غائب پایا. تیرے عزیز بھی تھے جی, اپنے عزیز بھی تھے, ماں باپ بھی سب چلے گئے, تو پھر بھی تجھے عبرت محسوس نہیں. پھر موت اس کو کہتی ہے کہ حقیقت میں تو میرے میسج تجھے آتے رہے اور آتے ہی رہیں گے, لیکن وجہ یہ تھی کہ تو غفلت میں تھا, غفلت کے پردے تھے. اگر کسی کی موت آ بھی جاتی تھی تو اس موت پہ تو روتا تھا اس کے لیے, لیکن اپنے لیے تم نے کبھی نہیں رویا کہ میں بھی اس قبر میں چلا جاؤں گا, میں نے یہاں چلا جانا ہے. دوسروں پہ بڑا روتا تھا, بہت یاد آتے تھے جانے والے, لیکن کبھی تو نے سوچا کہ تو بھی یادگار بن جائے گا, تجھے بھی لوگ یاد کریں گے اس طرح. تو حقیقت تو یہ آیا دوستو, انسان یہاں مار کھا جاتا ہے. بہت زندگی کہتی ہے کہ تو خود دنیا میں اندھا ہو گیا تھا, تو خود تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ تجھے کبھی موت آنی ہے.
ضرور آنی ہے. اب تو وقت گزر گیا، موت اس کو کہتی ہے، اور انسان پہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ آخری ملاقات ہوتی ہے زندگی کی دوستوں. میری بھی ہوگی اس ملاقات، آپ کی بھی ہوگی، ہر ایک کی زندگی میں یہ ملاقات آنی ہے. یہ یاد رکھیں. یہ ایک ایسا حقیقت پسند میسج ہے کہ اس چیز کو جو سب سے بڑی غفلت انسان کے پردے پہ پڑتی ہے وہ جانے کی ہے کہ ہم نے جانا نہیں. جنہیں یقین ہو کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، کوئی مسافر ایسا نہیں دیکھا کہ جس کو یقین ہے کہ کل میں نے سفر کرنا ہے اور سفر کی تیاری نہ کرے. کوئی مسافر ایسا نہیں ہے. کاش یہ پردے ہمارے ذہن سے اتر جائیں، غفلتیں نکل جائیں، دنیا کی محبتیں کشش ختم ہو جائیں. جیسے جیسے انسان عمر گزرتا ہے غفلت کے پردے بڑھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ایک فرشتہ ہوتا ہے کہ جو آواز مارتا ہے انسان پر ہر وقت کہ بندے اب تیرا وقت گزر چکا، اب تو اس پہ تیاری کر زندگی کی واپس آنے کی. ٹھیک ہے 40 سال تم نے غفلت سے جو گزار لیے، اب ہوش کر. کتنی عجیب بات ہے کہ ہم نے عمروں کو کبھی نہیں دیکھتا، زندگی کو سیلا یعنی باتوں میں گزارتے ہیں، فضول باتوں میں گزارتے ہیں، اور سوچتے بھی نہیں کہ بھئی ہم نے مر جانا ہے، آخرت کا کچھ ہمارے پاس کیا کچھ. اور اللہ کے فضل سے انسان کو تیاری کر لیتا ہے، ان باتوں کو سمجھ جاتا ہے، اللہ کے پیغام کو سمجھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سمجھتا ہے، اس کی زندگی کا رخ پہ بدل جاتا ہے اللہ کے فضل سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، داؤد علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے، عجیب مثال پیش کرتے ہیں موت کی تیاری کی. ایسے انسان کو جب تیار ہوتا ہے موت کے تیار ہو جاتا ہے. آپ اپنے گھر سے اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ آدمی کھڑا ہے، گھر کے اندر کوئی آدمی ہے. تو انہوں نے پوچھا تم کون ہے؟ تمہیں لاک تھا، دروازہ میرا بالکل بند تھا، تم اندر کیسے آ گئے، داخل کیسے ہوئے؟ تو آدمی کہتا ہو تم کون؟ کہتا جی میں وہ ہوں کہ مجھے کوئی روک ہی نہیں سکتا، چاہے کتنے تالے آپ لگا دیں کوئی تالا مجھ پہ اثر نہیں کرتا، کتنے پہرے دار بڑے بڑے محلات میں مقرر کر دیں میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، جہاں جانا ہوتا ہے میں آرام سے پہنچ جاتا ہوں. تو حضرت سن کہ وہ مبارک ہو، خدا کی قسم تو ملک الموت ہے، تیرا آنا مبارک ہو. لیٹ گئے، چادر اڑی، اللہ کو اپنی جان دے دی. موت کی اگر تیاری ہو انسان کو تو موت کوئی مشکل نہیں ہے، الحمدللہ مشکل نہیں ہے. یہ یاد رکھیں. اللہ سے دعا کیا کریں کہ میاں یہ دنیا کی غفلت کے پردے جو ہمارے سینے پر آگے پڑ گئے ہیں یہ اتر جائیں، اور اصل موت جو ہے ہمارے سامنے رہے. سرکار دور سے سننے اس موت کے بارے میں بہت بہت ہمیں تلقین فرمائی اس کے بارے میں، اس کو ضرور یاد کرو دن کے اندر. چلے جانے ہم نے بہت فکر کرو اس کا. موت کی تیاری کہ سب سے بڑی تیاری جو ہے، اگر کوئی انسان تیار ہونا چاہتا ہے موت کے لیے تو سب سے بڑی تیاری اس کی یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں سچی توبہ کرے. جس نے سچی توبہ نہیں کی تو وہ دھوکے باز ہے، وہ اپنے آپ خود دھوکہ دے رہا ہے، وہ کبھی موت کی تیاری نہیں کر سکتا. نیور نیور. جب بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس توبہ پہ قائم رہتا ہے، الحمدللہ وہ شخص ہے جو حقیقت میں موت کی تیاری کر سکتا ہے. اس کے بغیر موت کی تیاری ہو ہی نہیں سکتی جب تک پکی اور سچی انسان توبہ نہ کرے اپنے گناہوں سے، لا یعنی باتوں سے، فضول حرکات سے. تو پہلا قدم جو ہے دوستو موت کی تیاری کا وہ ہے اللہ کے حضور میں توبہ. اللہ سے توبہ کی جائے اور پھر اس توبہ کے مطابق زندگی گزاری جائے.
توبہ کے مطابق زندگی ہو. ہمیشہ یاد رکھے انسان کہ میں نے اللہ سے توبہ کی ہے. اور ایک نسخہ جو مسکان دین بتاتے ہیں، بڑا اپنا ہر وقت موازنہ کرتا رہے کہ جب بھی وہ کوئی کام کر رہا ہو، دنیا میں کسی کام میں مشہور ہو، کسی طرف اس کو نفس لے کر جا رہا ہو، تو صرف اپنے سے ایک سوال یہ کرے کہ اس میں کوئی موت کی تیاری کا فائدہ ہے جو میں نے یہ کام کیا ہے، یا جو میں یہ کام کر کے آیا ہوں، یا جو میں نے ابھی کیا ہے. کوئی پہلو نظر آتا ہے اس میں موت کی تیاری ہے؟ اگر نہیں ہے تو سمجھو کہ پھر وہ بہت ہی زیادہ توبہ کا مستحق ہے. تو اس نے ایک بہت قیمتی وقت ضائع کیا ہے. وقت ضائع کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو موت کی تیاری نہیں کرتے دوستوں. اور اس کا کوئی بات نہیں، یہ ہے چیز ایسی، موت ہے چیز ایسی کہ جس کی تیاری نہیں ہوگی وہ پھر کچھ نہیں حاصل ہوگا. اس کو بغیر تیاری کے انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ سوچ لیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے غفلت کی ان پردوں کو ہٹائے. دنیا میں ہر وقت حادثات ہوتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. یہ ساری عبرتیں ہیں ہمارے واسطے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ دنیا کو جھنجھوڑتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ان کا افسوس تو کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی اتنا مضبوطی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ کی حکمت پہ مبنی ہوتے ہیں ہر کام. اور بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کو احساس دلاتا ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ یہ غفلت کا زمانہ ہے، بہت ہی بڑا غفلت کا زمانہ ہے. شیطان نفس بہت جلدی انسان کو ورگلا دیتا ہے. بس ایک سوال ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یا کروں گا یا ہوگا، اس میں موت کی تیاری کتنی ہے. اگر نہ ہو اس کام کو فوراً چھوڑ دے جاتے ہیں. پتہ نہیں فضول ہے، مجھے کرنا نہیں چاہیے گا، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے بھائی، فضول ہے، تو یہ میں بالکل نہ کروں. کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہے، مجھے کنڈی کھڑکا کے تھوڑی آئے گا، پتہ نہیں ہے، پھر چھوڑ دے اس کو. تو میں نہیں کرتا ہے، تو موت کی تیاری میں آتے ہی نہیں ہے، شامل ہی نہیں ہے چیز، تو مجھے نہیں کرنی چاہیے یہ چیز. تو اس طرح انسان کو چاہیے کہ بھائی اپنی زندگی کے ساتھ موت کی تیاری کو لازم پکڑے، عبرتوں کو دیکھے، حادثات کو دیکھے، واقعات کو دیکھے، جو چلے گئے ان کے متعلق سوچے کہ کہاں چلے گئے، ابھی ہمارے ساتھ تھے. ضرور بہت ضرور اس کا فکر انسان ضرور کرے. کہیں بھی کھڑا ہو، دکانوں پہ ہو، جس سے ہو، ذرا غور کرے کہ میں کس حالت کے اندر ہوں. کیوں میرا دل اتنا خوش ہو رہا ہے؟ کیا میں اس میں کما رہا ہوں آخرت کے لیے؟ میں اس میں کون سی میری موت کی تیاری ہے؟ یقین کریں بزرگان دین عجیب بات کرتے ہیں کہ جو اس طرح زندگی گزارتا ہے، ہر لمحہ اس کا ایک عجیب خوشی کے ساتھ ہوتا ہے. اتنا باغ رہتا ہے اس کا دل، اتنا خوشحال رہتا ہے اس کا دل، اس کو پتہ خود نہیں ہوتا کہ میں کتنا خوش ہوں الحمدللہ اس چیز سے. کیونکہ بڑے ایک مقصد پہ تیار ہو رہا ہے انسان، بہت بڑے سفر کے لیے الحمدللہ تیار ہو رہا ہے. یہ ہے بھیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور ہر وقت اس کا فکر رکھیں. ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو یہ سوچ کر کہ بھئی موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، میں نے کیا تیاری کی ہے. جب ہم نیگیٹو آئے فوراً استغفار کریں، وقت کہیں ضائع کر دیا ہے فوراً استغفار کریں، اس پہ توبہ کریں، کبھی ایسی حرکت پھر نہیں کروں گا، اللہ معاف فرما. ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم مومن کا جو ہے بڑا مناسب تناسب کے ساتھ اٹھے. جب تک وہ کام نہ کرے، جب تک اس میں موت کی تیاری نظر نہ آئے، آخرت کا کوئی پہلو نظر نہ آئے، آخرت کا فائدہ نظر نہ آئے. اور پھر عمر کا بھی ذرا خیال کرے کہ میں کس عمر میں یہ کام کر رہا ہوں. شرم بھی کرے تھوڑی سی، کوئی ناجوانی ہے، نہ ایسی کوئی چیز ہے میرے میں، اس میں خود اپنے آپ احساس دے. اللہ نے شیشوں کو پیدا فرمایا ہے، کبھی شیشے کے سامنے ٹھہر کے کہے میں یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کیا ہے، یہ کر کے آیا ہوں. اس عمر کے اندر شرم نہیں آتی؟ کتنی عجیب بات ہے.
احساس دلائے اپنا آپ کو. اس طرح ہوتی ہے موت کی تیاری. اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.